15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن میں اتنا اہتمام کیوں؟ اس دن کی کیا خصوصیت ہے؟ اس رات کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی کیا فضیلت ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کیوں یہ اہتمام ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سلسلے میں 3 امور ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کا، جو وجہ بنتے ہیں اس اہتمام کی۔ پہلا سبب اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان ہے، اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ ان آیات کے سمجھنے میں کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے، اور اس غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات اور دن کا خصوصی طور پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ والکتاب المبین، اس کتاب کی قسم، یہ کتاب جو بالکل واضح ہے، جو دین کو بالکل واضح کرنے والی ہے، اس کتاب کی قسم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ کیوں اتارا ہے؟ انا کنا منذرین، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے، لوگوں کو برے انجام سے ڈرایا جائے، اور ڈر کے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، جنت کے راستے کی طرف آ جائیں۔ وہ بابرکت رات جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس کی ایک اور خصوصیت ہے، اس کی ایک اور اہمیت ہے، وہ کیا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر مضبوط کام کے، ہر مضبوط کام کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں جس بابرکت رات میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ بابرکت رات کون سی رات ہے؟ کچھ مفسرین، کچھ علماء کرام نے کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ وہ تفسیر ہے، یہ وہ شرح ہے اس آیت کی، یہ وہ وضاحت ہے اس آیت کی، جس کی وجہ سے آج لوگ اس رات کا خصوصی طور پہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ شب برات کا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس رات ہمارے فیصلے ہونے ہیں، اس رات فیصلہ ہوگا ہمارے رزق کا، فیصلہ ہوگا ہماری زندگی کا، فیصلہ ہوگا ہماری اولاد کا، فیصلہ ہوگا ہماری بیگم کا، فیصلہ ہوگا ہمارے کاروبار کا۔ اس لیے خصوصی طور پہ لوگ شب بیداری کا اہتمام کرتے ہیں، اور شام سے لے کے فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیا یہ تفسیر درست ہے؟ یہ کہنا کہ وہ برکت رات جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، کیا یہ موقف ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ موقف ٹھیک ہے، اس لیے ٹھیک ہے کہ بہت سے علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر چند ایک علماء کرام نے یہ موقف اپنایا ہے تو بہت سے علماء کرام نے اس موقف کو رد کیا ہے، اس کو مسترد کیا ہے، اور ان کے ساتھ قرآن پاک بھی ہے۔ قرآن پاک کی کسی آیت کی سب سے بہتر تفسیر وہ ہوتی ہے جو خود قرآن کرے، کیونکہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اللہ ہی واضح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی جملے کا معنی کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ تو قرآن کی سب سے بہتر تفسیر، سب سے بہتر شرح، سب سے بہتر وضاحت وہ ہوتی ہے جو خود قرآن میں آ جائے۔ تو آئیے خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن
جس بابرکت رات میں نازل ہوا وہ رات کون سی ہے؟ سورہ بقرہ میں چلے جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ پھر آپ نے ایک ایسے موقف اپنا لیا کہ قرآن جس بابرکت رات میں نازل ہوا اور جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے۔ میرے بھائیو، غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی ایک آدھ عالم دین یہ موقف اپنایا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم بھی اپنائیں، ہم نے دلیل کی طرف دیکھنا ہے، اور قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بابرکت رات جس میں قرآن نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہے، شعبان میں نہیں ہے۔ مزید وضاحت سورۃ القدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو جس رات میں نازل کیا ہے وہ رات شب قدر ہے۔ شب قدر کس مہینے میں ہوتی ہے میرے بھائیو؟ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، 21ویں رات یا 23ویں رات یا 25ویں رات یا 27ویں رات یا 29ویں رات۔ تو میرے بھائیو، وہ رات جس رات میں قرآن نازل ہوا، جس رات کو بابرکت کہا گیا ہے، جس رات کو فیصلے ہوتے ہیں، وہ رات شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کا اہتمام اس لیے کرنا کہ اس رات فیصلے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے، اور دلیل آپ سب نے جان لی ہے۔ میں نے دلیل سے بات کی ہے، آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ دخان کی ابتدائی آیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ بابرکت رات میں، اور یہ وہی رات ہے جس میں بڑے بڑے امور کے فیصلے ہوتے ہیں۔ کسی ایک تابعی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، لوگ اس جانب چل پڑے اور ان بہت سے علماء کرام کو بھول گئے جن کے ساتھ خود قرآن پاک ہے۔ خود قرآن پاک بتا رہا ہے سورہ بقرہ میں، سورۃ القدر میں، کہ وہ رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ رات جس میں فیصلے ہوتے ہیں، وہ رمضان کی رات ہے، وہ شب قدر کی ایک رات ہے۔